فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو جب کوئی دین کے واسطے کھپتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کے لیے راستہ کھولتے۔ ارے بھائی کھولتے نہیں کھولتے، یہ تو میں نے صرف حضرت بلال کی ایک مثال دی آپ کو۔ بھائی کتنی مثال دی؟ ایک مثال دی میرے دوستو، اور بھی اگر حضرت بلال کے واقعات پڑھتے جاؤ، اللہ اکبر۔ میرے دوستو شاید آپ نے سنا نہیں سنا، حضرت بلال سننا، حضرت بلال کی شادی کروائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بھائی ان کا تو کوئی خاندان نہیں تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کروائی، اور کسی دن میں بتاؤں گا ان کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت بلال کی شادی کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اس وقت ہم شادی کے واقعے پر نہیں جاتے، بس مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک عورت کے ساتھ ان کی شادی کروا دی۔ اب آرام سے رہتے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے، ایک دن جھگڑا ہو گیا۔ بھائی میاں بیوی کا جھگڑا تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا کس کے ساتھ؟ بیوی کے ساتھ۔ تو بیوی نے غصے میں کہہ دیا انت کذاب۔ بھائی بیوی نے غصے میں کہہ دیا انت کذاب۔ بھائی ہماری بیویوں نے بھی کہا ہوگا، لیکن ہم نے تو ایک کان سے سنا، اور اس لیے کہ اندر کھوٹ ہے نا۔ بھائی انت کذاب کا مطلب کیا؟ بیوی نے کہہ دیا تم جھوٹے ہو۔ بھائی حضرت بلال کو کہہ دیا تم، ہماری بیوی نے بھی کتنی مرتبہ کہا ہوگا کہ تم جھوٹے ہو، لیکن ایک کان سے سنا دوسرے کان سے باہر، اس لیے کہ معلوم ہے اس کو ایک جھوٹ معلوم ہے، میرے تو 10 جھوٹ اندر ہے۔ اس کی بیوی کو تو یہی معلوم ہے کہ بھائی میں تو ایک جھوٹ بولتا ہوں، اس کو کیا معلوم میری زندگی میں 20 جھوٹ رکھے ہوئے۔ اس نے کچھ نہیں کہتا، وہ کہتی کہ تو جھوٹا، تو وہ دل میں کہتا تجھے کیا معلوم ہے کتنا بڑا جھوٹا، تجھے تو پاؤ حصہ معلوم ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوی نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ انت کذاب، تم جھوٹے ہو۔ بلال کو برداشت نہیں ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر کہا اللہ کے رسول غضب ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میری بیوی نے مجھے جھوٹا کہا، میری بیوی نے مجھے جھوٹا کہا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی اور کوئی معاملہ ہوتا تو ہمارے نبی کیا کہتے؟ ارے میاں بیوی کا معاملہ ہے، اس نے تجھے جھوٹا کہا تو اس کو جھوٹا کہہ دے۔ لیکن یہ معاملہ تو ایسا ہی چلتا رہتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا جاؤ اپنی بیوی کو لے کر آؤ، جاؤ اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ بیوی پردے میں آئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اے اللہ کی بندی، ایک مرتبہ تو نے بلال کو جھوٹا کہہ دیا، اب کبھی جھوٹا مت کہنا، اس لیے کہ بلال کو زمین پر کوئی جھوٹا کہتا ہے، آسمان پر اللہ کا عرش بھی حرکت کرتا ہے۔ زمین پر بلال کو کوئی جھوٹا کہہ دیتا ہے، آسمان پر اللہ کا عرش بھی حرکت کرنے۔ میرے دوستو یہ بلال تھے، معاملہ پیش آیا زمین پر، اور معاملہ کہاں اثر کرتا تھا؟ آسمان پر۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ دیا کہ نہیں دیا؟ میرے دوستو اور بھی بہت سے واقعات، کتنے واقعات اس وقت میرے ذہن میں، لیکن وقت کا بھی تقاضا ہے۔ ایک بات میرے دوستو بتا دوں کہ جو اللہ کے واسطے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے پھر اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے۔ ارے کہو بھائی اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے۔ ایک بات میرے دوستو آپ کو بتاؤں، جس کے دل میں محبت ہوتی، کیسی محبت ہوتی ہے؟ لکھا ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ارے بھائی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، انتقال مبارک جب ہمارے نبی کا ہوا، یہ حضرت بلال بتاؤ تڑپے ہوں گے کہ نہیں تڑپے ہوں گے؟ ارے کہو نا بھائی بے چین ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوئے ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ میرے دوستو سننا بڑی عجیب بات ہے، وہ بلال کا جو تڑپنا، ایسا تڑپنا کہ حضرت بلال تڑپتے تڑپتے حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ کن کے پاس گئے؟ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، اور کیا فرمایا؟ کہا کہ مجھے اجازت دے دو میں شام چلا جاؤں، دمشق چلا جاؤں۔ کہاں؟ شام، میں مدینے میں نہیں رہوں گا۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، تم مدینے سے چلے جاؤ گے، تم تو میرے لیے سہارا ہو۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے تم میرے لیے سہارا ہو، میں تمہیں کیسے جانے دوں گا؟ حضرت بلال نے فرمایا مجھے جانے دو، اس لیے کہ اگر جانے نہیں دوں گے تو بھوک کے مارے میں ختم ہو جاؤں گا، اس لیے کہ یہاں جہاں جاتا ہوں مجھے اللہ کے رسول کی یادیں آتی ہے، نہ کھانا نہ پینا، میری زندگی ایک عجیب زندگی ہے۔ حضرت ابو بکر نے معاملے کو دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ دمشق۔ ارے کہو نا کہاں چلے گئے؟ شام، دمشق چلے گئے۔ لکھا ہے میرے دوستو 1.5 سال کا عرصہ گزرا۔ کتنا؟ 1.5 سال کا عرصہ۔ میرے دوستو وہ بلال بھی کیسے پیارے ہوں گے، کتنے پیارے ہوں گے۔ 1.5 سال کے بعد ایک رات کو سوئے ہیں بھائی دمشق میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہیں، خواب میں آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ بھائی خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور میرے دوستو ہمارے نبی نے جو جملے بتائے، اللہ اکبر، وہ بلال ہی دیکھ سکتے۔ بھائی ایسا پیارا خواب تو بلال ہی دیکھ سکتے۔ ہمارے نبی خواب میں آئے اور کیا فرمایا؟ یا بلال ما هذه الجفوہ ما آن لك ان تزورنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال 1.5 سال ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا بلال 1.5 سال ہو گیا
کیا تم کو میری یاد نہیں آتی ہے؟ اے بلال کیا تم کو میری یاد نہیں آتی ہے؟ 1.5 سال سے تم یہاں دمشق آ گئے، کبھی تو مدینہ آؤ، کبھی تو میری قبر کے پاس آ جاؤ۔ میرے دوستوں بس حضرت بلال کی آنکھ کھلی ہے اور کیا فرمایا؟ لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی، اے میرے آقا میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ میرے دوستوں وہ حضرت بلال تھے، اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے اور شام سے چلے، کہاں پہنچے؟ مدینہ۔ میرے دوستوں وہ راستے میں کس طریقے سے گزارا ہوگا اوقات، کسی طرح بھی مدینہ پہنچے۔ اور میرے دوستوں جب مدینہ پہنچے تو تہجد کا وقت تھا، بھائی تہجد کا وقت تھا، اور لکھا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہمارے نبی کی قبر مبارک پر آئے، وہ بلال کا رونا ایسا رونا تھا کہ حضرت بلال روتے تھے اور ایک ہی بات کہتے تھے، اے میرے آقا میں تیرے دروازے پر آ گیا، اے میرے آقا میں تیرے دروازے پر آ گیا۔ اور کیا فرمایا؟ میں کبھی تجھے بھولا نہیں تھا، لیکن جب بھی یہاں آتا ہوں تو ایسی یاد آتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ایسی یاد آتی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ابھی تو یہ ساری باتیں کر رہے تھے کہ حدیث پاک میں لکھا حضرت حسن اور حسین پہنچ گئے، میں وہیں قبر مبارک کے پاس مسجد نبوی میں کون پہنچ گئے؟ وسلم کے نواسے، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ دونوں وہاں پہنچ گئے۔ میرے دوستوں لکھا ہے کہ حضرت بلال نے جب ان دونوں کو دیکھا اور جب انہوں نے بلال کو دیکھا، حسن اور حسین کی زبان سے نکلا، یا امی اب وصلت الینا، اے میرے چچا آپ کب آ گئے؟ اور آئے ہوتے تو پہلے ہمارے گھر پر آتے، بھائی پہلے ہمارے گھر پر آتے۔ حضرت بلال نے فرمایا میرا گھر تو یہی ہے، میرا گھر تو یہ نبی کے دربار سے بڑھ کر میرے لیے کوئی گھر نہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے نبی نے، اس کے بعد حضرت بلال نے حسن اور حسین کو اپنے سینے سے لگایا، حسن اور حسین کو سینے سے لگایا اور کہا میں اپنے آقا کو دیکھتا تھا، وہ بھی تم کو اسی طرح سینے سے لگاتے تھے، آج میں نے بھی تم کو سینے سے لگایا۔ تو ان دونوں نے کیا کہا؟ کہا کہ بلال ہمارے چچا فجر کا وقت ہو رہا ہے، آج اذان آپ دو گے، آج اذان۔ میرے دوستوں 1.5 سال کا زمانہ گزر گیا، کہا کہ آج اذان آپ دو گے۔ حضرت بلال نے کہا مجھے معاف کرو، یہ مت کہو، مجھے اذان دینے کے لیے مت کہو، اس لیے کہ اذان دینا میرے لیے بہت مشکل ہے، یہ میرے پیارے نبی کا آرام گاہ، یہاں میں اذان دوں، منع کیا۔ تو ان دونوں نے کیا کہا؟ ان دونوں نے کہا حسن حسین نے، ہم نے جب بھی نبی سے کچھ کہا نبی نے ہماری بات کو کبھی ٹھکرایا نہیں تھا، ہم وہ نواسے تھے کہ ہمارے نانا نے کبھی اپنی بات کو ٹھکرایا نہیں تھا، آپ کیسے ہماری بات کو ٹھکرا سکتے؟ حضرت بلال نے کہا بالکل صحیح، میں اذان دوں گا۔ اور میرے دوستوں لکھا وہ 1.5 سال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب آواز بلند ہوئی ہے، لکھا ہے کہ مدینے کی زمین باقاعدہ حرکت کرنے لگی، مدینے کی زمین حرکت کرنے لگی، مرد عورتیں بچے سب کے سب گھروں سے باہر نکلے، یہاں تک کہ عورتوں کو پردے کا بھی خیال نہیں رہا، سب کے سب مسجد کے پاس آئے کہ کیا ہوا؟ یہاں تک ایک صحابی نے کہا ایسا لگا کہ کہیں اللہ کے رسول واپس تو نہیں آ گئے، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آ گئے۔ میرے دوستو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب ایک آخری بات بتا کر بات ختم کروں میرے دوستو، یہی حضرت بلال سننا، اب واپس چلے گئے دمشق۔ بھائی کہاں پہنچ گئے؟ ارے بھائی سب کہو ساتھ میں، کہاں پہنچ گئے؟ دمشق چلے گئے، واپس وہاں چلے گئے۔ اب وہ گھڑی آئی میرے دوستو، ہر انسان کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ ارے بھائی جانا کہ نہیں جانا؟ ارے ساتھ میں کہو بھائی مرنا کہ نہیں مرنا؟ سوچو بھائی، میں بھی سوچوں، اگر ابھی میری موت آ جائے کوئی تیاری نہیں، قسم اللہ کی کوئی تیاری نہیں۔ آپ بھی سوچے بھائی کوئی تیاری ہے؟ ارے بھائی کہو نا کوئی تیاری ہے؟ اگر اس گھڑی میں ابھی جمعہ سے پہلے موت آ جائے کیا بتائیں گے اللہ کو؟ میرے دوستو کیا بتائیں گے اللہ کو؟ میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں میرے دوستو، کچھ نہیں بتانے کے لیے، کچھ بتانے کے لیے۔ میرے دوستو یہ دیکھو یہ لوگ کیسی محنت کرتے تھے۔ حضرت بلال کے بارے میں لکھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ آپ پر بھی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بھائی آپ پر بھی بے ہوشی، ظہر کا وقت تھا، آپ نے روزہ رکھا تھا۔ ارے کہو بھائی کون سا وقت تھا؟ ظہر کا وقت تھا دمشق میں، اور ظہر کے بعد آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی۔ میرے دوستو بیوی ساتھ میں تھی، کون ساتھ میں تھی؟ بیوی۔ بیوی نے جب دیکھا کہ میرے شوہر تو آنکھیں بند کر رہے، بھائی بلال حبشی تو آنکھیں بند کر رہے، تو بیوی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، واہ کربا واہ حزنا، بیوی کی زبان سے نکلا ہائے میں تو برباد ہو گئی، ہائے میں تو تباہ ہو گئی، میں تو بیوہ ہو جاؤں گی، یہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کے جاتا۔ بیوی کی زبان سے یہ نکلا، ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں کو کھولا، بھائی آنکھوں کو کھولا، اور کیا پوچھا؟ بیوی کو پوچھا یہ کیا تو کہہ رہی برباد ہو گئی تباہ ہو گئی؟ تو بیوی نے کہا یہ نہیں کہوں تو کیا کہوں، آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے، آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا آپ کی آخری گھڑی آ گئی، تو میں یہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ حضرت بلال نے کہا ارے میری بیوی خوش ہو جا، آج زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے، آج زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے، میرا بھی
تیرا. تو بیوی نے کہا کہ یہ کیسا خوشی کا دن, یہ کیسا خوشی کا دن. میرے دوستو وہ حضرت بلال تھے, اللہ ایسی موت ہم کو بھی نصیب کرے. وہ حضرت بلال تھے, کہتے تجھے کیا معلوم, آج صبح سے میرا یہ حال ہے, آنکھ بند کرتا ہوں تو محمد کا چہرہ نظر آتا ہے, آنکھ کھول دیتا ہوں تو دنیا نظر آتی ہے, بند کرتا ہوں تو محمد کا چہرہ نظر آتا. ایسی زندگی میں دن نہیں ملا تھا کہ آنکھیں بند کرتا جاؤں اور پیارے نبی کا دیدار کرتا جاؤں. میرے دوستو حضرت بلال, اور پھر کیا فرمایا, اپنی بیوی کو کہا بہت خوشی کا دن ہے, میں نے تو کل رات کو خواب دیکھا تھا. حضرت بلال کہہ رہے کہ میں نے تو کل رات کو اور خواب میں کیا دیکھا تھا, خواب میں میں نے میرے نبی کو دیکھا تھا کہ وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہے, تو میں نے پوچھا تھا اے نبی آپ کیا چیز ڈھونڈتے,